اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین کی زیارت مطلقہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک ہے زیارت مطلقہ، وہ اور دوسری قسم کی زیارت وہ ہیں جن کے پڑھنے کا کوئی خاص دن اور وقت مقرر ہے، ان کو زیارت مخصوصہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مطلقہ آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں، رات میں، جس وقت دل چاہے آپ پڑھیں، لیکن مخصوص وہ ہیں جن کا خاص دن اور وقت مقرر ہے۔ امام حسین کی زیارت مطلقہ، تو اس کے بارے میں شیخ کلینی نے کافی میں حسین بن سوید سے روایت کی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں یونس بن ذبیان، مفضل بن عمر، ابو سلمہ سراج، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ میرے اور یونس بن ذبیان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی جو عمر میں ہم سے بڑے تھے۔ انہوں نے امام کی خدمت میں گزارش کی، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کبھی کبھار میں بنی عباس کی مجلس میں جا بیٹھتا ہوں، بس اس وقت مجھ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب تم ان کے ہاں جاؤ اور وہاں ہمیں یاد کرو تو کہو اللہم ارنا الرخاء والسرور، اے معبود ہمیں آسائش و مسرت کا وقت دکھا۔ تو ہم نے بتایا وہ کون سا وقت ہوگا، اور کہا کہ تمہیں اس کا ثواب بھی ہوگا، اور کب ہوگا؟ جب تم ہماری رجت میں حاصل ہو جاؤ، یعنی امام کی جب رجت ہوگی، آپ کو پتہ ہے نا کہ سب جب امام آئیں گے، امام زمان آئیں گے تو رجت ہوگی، امام حسین بھی آئیں گے، ائمہ آئیں گے، تو کہا کہ اس وقت تمہیں سرور اور آسائش اور مسرت کا وقت ملے گا۔ کہا کہ آپ پر میں فدا ہو جاؤں، میں امام حسین علیہ السلام کو بہت یاد کرتا ہوں، اس وقت مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس وقت یہ پڑھا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، خدا رحمت کرے آپ پر یا ابو عبداللہ، کہ اس سے آپ پر دور اور نزدیک سے سلام پہنچ جاتا ہے، یعنی جو بھی یہ پڑھے گا وہ اس کا سلام جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کو پہنچ جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا، یہ چھٹے امام بتا رہے ہیں، تو آپ پر 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور ہر اس شے نے گریہ کیا جو ان میں ہے اور جو ان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ کیسے آپ دیکھیں جب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو چیز بھی زمین و آسمان میں جو شے ہے، یعنی کہ ذرہ ذرہ کائنات کا وہ تسبیح کر رہا ہے۔ کس کی تسبیح کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو یعنی کہ اس کی زبان ہے، وہ بولتا ہے، مگر ہمیں اس کی اگر اتنی ساری مخلوقات کی زبانیں ہمارے کان میں آنے لگیں، آوازیں آنے لگیں، تو ہمارے تو کان کسی قابل رہے ہی نہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے، رب العالمین سمجھتا ہے مخلوقات کی تسبیح کو۔ تو اگر اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے تو جس نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ، اس کے دین کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، تو اگر اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے گریہ کرے، ہر شے اس پہ درود و سلام بھیجے، تو کیا عبث ہے؟ سب نے آپ پر، اور کہا آپ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر شے نے گریہ کیا جو ان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، نیز جو چیزیں جنت میں ہیں اور جو جہنم میں خلق کی گئی ہیں، سب نے آپ پر گریہ و بکا کی، سوائے 3 چیزوں کے جنہوں نے آپ پر گریہ نہیں کیا۔ میں نے عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، وہ کون سی 3 چیزیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بترا، دمشق اور آل عثمان ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں، تو وہاں جا کر کیا کروں اور کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جب آن جناب کی زیارت کو جاؤ تو پہلے دریائے فرات پر غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو اور حرم پاک کی طرف ننگے پاؤں چلو کہ تم خدا اور اس کے رسول کے حرموں میں سے ایک حرم کی طرف جا رہے ہو۔ حرم کی طرف جاتے ہوئے بار بار یہ پڑھتے ہوئے چلو اللہ اکبر اللہ اکبر
ولا الہ الا اللہ وسبحان اللہ، خدا بزرگ تر ہے اور نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، اور اللہ پاک ترین ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ ذکر دہراؤ جس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا بیان ہو، نیز محمد و آل محمد پر درود بھیجتے جاؤ یہاں تک کہ حرم حسینی کے دروازے پر پہنچ جاؤ۔ بس جب یہاں پر پہنچو تو اس وقت یہ کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیکم یا ملائکۃ اللہ و زوار قبر نبی اللہ۔ اس کے بعد یعنی کہ سلام ہو آپ پر اے حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند، سلام ہو تم پر اے خدا کے فرشتوں اور نبی خدا کے فرزند کی قبر پر حاضری دینے والوں۔ اس کے بعد 10 قدم چل کر رک جاؤ اور 30 بار کہو اللہ اکبر، پھر 30 بار یعنی 30 ٹائم، پھر قبر مبارک کی طرف جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کے مقابل پشت پر باقبلہ نزدیک ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کا پہلا جملہ بتا رہے ہیں، وہاں پہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں یہ ساری زیارت ہے۔ السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیکہ یا قتیل اللہ وابن قتیلہ، السلام علیکہ یا طار اللہ وابن سارہ، السلام علیکہ یا وطر اللہ الموتور فی السماوات والارض، اشہد ان دمک سکن فی الخلد۔ سلام ہو آپ پر ہے حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند، سلام ہو آپ پر ہے کشتہ رائے خدا اور کشتہ رائے خدا کے فرزند، سلام ہو آپ پر جس کے خون کا بدلہ لے گا پروردگار عالم اور ایسے خون والے کے فرزند، سلام ہو آپ پر ہے مقتول راہ خدا کے، آپ کا خون آسمان اور زمین پر برسا، ہم گواہ ہیں کہ آپ کا خون بہشت میں ٹھہرا جس سے عرش کے پردے لرزنے لگے، اس خون پر کائنات روئی، اس پر 7 آسمان اور 7 زمینیں روئیں، اور رویا جو کچھ ان میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کچھ جنت و جہنم میں حرکت کرتا ہے، ہمارے رب کی مخلوق سے وہ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا، ہم گواہ ہیں کہ آپ حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند ہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ کشتہ راہ خدا اور کشتہ راہ خدا کے فرزند ہیں، ہم گواہ ہیں کہ خدا آپ کے اور آپ کے والد کے خون کا بدلہ لے گا، ہم گواہ ہیں کہ آپ وہ مقتول راہ خدا ہیں جس کا خون آسمان اور زمین برسائیں، گواہ ہوں کہ آپ نے تبلیغ فرمائی، خیر اندیشی کی، آپ نے وفا نبھائی، آپ نے حق ادا کیا، خدا کی راہ میں پوری طرح جہاد کیا، آپ اس عقیدے پر گزرے کہ جس کے آپ گواہ رہے، اس پر گواہی لیتے رہے، اس کے گواہ ہیں اور گواہ بھی رکھتے ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں، آپ کے دوستدار ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم خدا کے ہاں بلند مرتبہ کی خواہش رکھتے ہیں، آپ کی طرف سفر کرنے میں ثابت قدمی چاہتے ہیں اور وہ راستہ پانا چاہتے ہیں جس میں آپ کی قربت اور کفالت کے حصول میں رکاوٹ نہ ہو، جس کا آپ نے ہمیں حکم دیا۔ خدا اپنا ارادہ آپ کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، آپ کے ذریعے دروغ کو آشکارا کرتا ہے، آپ کے وسیلے سے خدا نے بروقت نجات دی، اللہ نے آپ کے ذریعے ہدایت شروع کی اور آپ ہی پر اسے تمام کیا، آپ کے ذریعے جو چاہے لکھتا ہے اور مٹاتا ہے، آپ کے ذریعے ہمیں ذلت سے نکالتا ہے، آپ کے ذریعے ہی اللہ ہر مومن کے خون ناحق کا بدلہ لیتا ہے، اور آپ کے ذریعے ہی زمین درختوں کو اگاتی ہے، آپ ہی کے ذریعے زمین اپنے خزانے ظاہر کرتی ہے، آپ کے وسیلے سے آسمان بارش اور رزق نازل ہوتا ہے، آپ کے ذریعے اللہ مصیبت کو دور کرتا ہے، آپ کے ذریعے اللہ میں برساتا ہے، آپ کے ذریعے وہ زمین تسبیح کرتی ہے جس نے آپ کے بدن کو اٹھا رکھا ہے، جس نے آپ کے بدن کو اٹھا رکھا ہے، آپ کے ذریعے پہاڑ خدا کے ارادے سے اپنے لنگروں پر قائم ہیں، اس کی تقدیریں آپ کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، وہ آپ کے گھروں سے جاری ہوتی ہیں اور وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں جو اللہ بندوں کے بارے میں کرتا ہے،
لعنت اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت اس گروہ پر جو آپ کا مخالف ہوا، لعنت اس گروہ پر جس نے آپ کی ولایت کو نہ مانا، لعنت اس گروہ پر جو آپ کے دشمنوں کا معاون بنا، لعنت اس گروہ پر جو وہاں موجود تھا اور آپ کے ساتھ شہید نہ ہوا۔ حمد ہے اللہ کے لیے جس نے جہنم میں ان کا ٹھکانہ بنایا، اور وہاں آنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے، اور وہاں آنا کتنا برا آنا ہے۔ بس حمد ہے، والحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین۔ پھر 3 مرتبہ کہ وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ بس حمد ہے خدا کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، خدا رحمت نازل کرے آپ پر اے ابو عبداللہ۔ پھر 3 مرتبہ کہ انا الاللہ ممن خالفک بریون، میں خدا کے سامنے الگ ہوں آپ کے مخالف سے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو جناب علی اکبر کی اور شہدائے گنج شہیدہ میں جو زیارت پڑھی جاتی ہے وہ بھی بتائیں گے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم کا شکر و احسان ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔